السلام علیکم۔ پروردگار عالم سے دعا و درخواست ہے، حرم علی میں کھڑے ہو کے آپ سب کی نیابت میں دعا و درخواست ہے کہ ہمارے وقت کے امام یوسف زہرا کا جلد ظہور فرمائے اور ہمیں ان کے حامی و ناصروں میں سے قرار دے اور ہمیں ان کے لشکر کی تیاری کی توفیق دے۔ آج شب جمعہ، شب مغفرت، شب دعائے مناجات کے لیے، اپنے گناہان کبیرہ صغیرہ کی معافی کے لیے پروردگار عالم کے آگے سر بسجود ہے کہ ماہ رمضان اس نے الحمدللہ ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر آیا تاکہ ہم اپنے گناہان کبیرہ صغیرہ کی معافی مانگ سکیں اور اپنے مرحومین کی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت مانگ سکیں۔ یہ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھائے جب تک کہ ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ کی معافی نہ ملے اور ہمیں ہدایت یافتوں میں سے قرار نہ دے۔ تو ماہ رمضان خود ایک بابرکت مہینہ، سب مہینے خداوند عالم کے ہیں، لیکن اللہ نے خود اس مہینے کو بہت ہی بابرکت والا مہینہ قرار دیا ہے اور اس میں اتنی رحمت، اتنی برکت ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کے اندر ایک تبدیلی محسوس کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے پورا 11 مہینے اگر انہوں نے اس طرف دھیان نہیں دیا، نماز کی طرف، قرآن کی طرف یا کوئی اچھا کام کرنے کے لیے، لیکن اس کے دل میں بھی ماہ رمضان میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑی سی اپنی نماز کی پابندی شروع کر دیتا ہے۔ جو کبھی مسجد کا رخ نہیں کسی نے کیا، وہ مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں۔ یہ میرے پروردگار عالم کا لطف خاص ہے اور اس کی رحمتوں کا کوئی شمار نہیں ہے اس مہینے میں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی نعمتیں، یہ پہلا عشرہ اس کے کرم اور فضل کا ہے، تو ہمیں اس سے کرم اور فضل کی دعا مانگنی چاہیے کہ وہ اس عشرے میں، پہلے عشرے میں ہم پہ اتنا کرم کر دے کہ ہم باقی 2 عشرے جو ہیں وہ ہم انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ عبادات کر سکیں اور اپنی گناہوں کی معافی مانگ سکیں۔ تو اس مہینے میں پروردگار عالم ہم سب کو اتنا، ہماری روحوں کو اتنا اپنے ساتھ منسلک کر دیتا ہے کہ یہ پروردگار عالم کا لطف ہے، ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم سب کچھ چاہتے ہوئے بھی وہ کام نہیں کرتے کہ جس سے باقی مہینوں میں ہم نہیں رک پاتے، اس مہینے میں وہ کام ہم نہیں کرتے۔ یہ میرے پروردگار عالم کا ان پاک ہستیوں کے صدقے میں لطف و کرم ہے کہ وہ ہم پہ اتنی عطا کرتا ہے اور ہمیں نوازتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک انسان بنا سکیں، کیونکہ انسان بننا بہت مشکل ہے۔ ایک معصوم بچہ بھی اگر وہ روزے رکھ لیتا ہے تو وہ اس کے اندر خدا اتنا خوف ڈال دیتا ہے، اپنی اتنی محبت ڈال دیتا ہے، اس پہ اتنا کرم کر دیتا ہے کہ وہ، ہم کہیں بھی اسے بچے کو جس پہ روزہ واجب نہیں ہوتا، اگر وہ بھی رکھ لے تو وہ چپکے سے بھی پانی نہیں پیے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک عالم کی بات ذہن میں آ گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی مثال ایک اس پرندے کی مانند ہے کہ جس کو کہیں اس کے پیروں میں زنجیر ڈال دیں، باندھ دیں اس کو، اور اس کو کہیں کہ وہ اڑے، تو وہ نہیں اڑ سکے گا۔ کیوں کہ اس کی روح جو ہے وہ پرواز کرنا چاہتی ہے لیکن اس کا وجود اسے کھینچتا ہے اپنی طرف۔ تو انسان کی مثال بھی یہی ہے کہ 2 چیزیں ہیں انسان کے ساتھ، ایک روح، ایک اس کا بدن، اور دنیا کی حرص، لالچ۔ روح پرواز کرنا چاہتی ہے لیکن بدن جو ہے خواہشات دنیا، خواہشات نفسیاتی، جو کہ مال، دولت،
عزت، تکبر، غرور، ایک بندہ بھائی اپنے اس غرور تکبر میں ہے، خوبصورت کپڑے پہننا، لباس پہننا، جاہ جلال اپنا دکھانا، لیکن وہ اسی میں قید ہوتا ہے۔ روح پرواز کرنا چاہتی ہے لیکن وہ ہمارا بدن جو ہے نا وہ پرواز کرنے ہمیں نہیں دیتا۔ تو یہ پروردگار عالم کا خاص لطف و کرم ہے، کیونکہ وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ یہ قرآن میں بار بار آیا ہے کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میرا بندہ میرے ہی بندے کے آگے جھکے اور مانگے اور سوال کرے۔ وہ میرے سے سوال کر کے تو دیکھے کہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جیسے بندے کے آگے مانگ رہا ہے، اس کو بھی میں ہی دیتا ہوں۔ تو اس مہینے میں اللہ ہمارے اوپر کرم کرتا ہے کہ ہماری روحوں کو ہمارے بدن سے ہم میں یہ چیز ڈال دیتا ہے، کیونکہ سب کچھ کرنا پروردگار عالم نے ہوتا ہے۔ وہ چیز ڈال دیتا ہے کہ ہماری روح جو ہے وہ پرواز کر جاتی ہے، ہمارا بدن جو ہے اس کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ دنیا کے کام چھوڑ دیتا ہے، کاروبار میں اتنا اس کا دھیان نہیں لگتا، وہ زیادہ عبادات پہ کرتا ہے اپنا ٹائم، اور نماز کی پابندی اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، اور وہ صدقہ خیرات، غریب غربا کا خیال۔ وہ اس مہینے میں وجہ کیا ہے کہ وہ زنجیر جو ہمارے بدن کو جکڑے ہوئی ہوتی ہے، پروردگار عالم اپنا خاص لطف و کرم کر کے ہمارے ان پاک ہستیوں کے صدقے میں وہ ہماری روح کو آزاد کرتا ہے، تاکہ روح نکلتی ہے، بدن کی خواہشات دب جاتی ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ہم سے نیک کام ہو سکے وہ ہم کریں۔ تو اس لیے میری دعا ہے پروردگار عالم سے کہ یہ مہینہ ہمارے روح، ہمارا بدن کو اتنا آزاد کر دے کہ ہماری روح پورے سال انہی کوششوں میں رہے کہ ہمارا کوئی ایسا نیک عمل ہو جائے جو ہمارے وقت کے امام یوسف زہرا، فرزند زہرا کو اچھا لگے اور وہ ہم سے خوش ہوں، اور ہم ان کے آنے کی تیاری کریں۔ آج شب جمعہ امام وقت، کیونکہ جمعے والے دن میرے مولا شب جمعہ کربلا میں ہوتے ہیں۔ مولا نے ہمیں اپنے ایڈریس بتا دی ہیں کہ میں کس دن کہاں ہوتا ہوں، کس دن کہاں ہوتا ہوں۔ تو شب جمعہ وہ کربلا میں اپنی جد کے پاس، مولا حسین کے پاس، جمعے کو امیر کائنات علی ابن ابی طالب کے پاس، سوموار کو وہ مسجد سیلہ میں، منگل کو وہ جنت البقیع میں۔ پھر مولا کہتے ہیں اگر مجھ سے ملنا ہے، میں اپنے سارے ایڈریس بتاتا ہوں۔ جب کعبے میں سیدھی بارش ہو رہی ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا امام طواف کعبہ میں مصروف ہے۔ تو منگل والے دن مسجد کوفہ میں انہوں نے کہا مجھ سے ملنا ہے۔ مولا نے ہمیں اپنے سارے ایڈریس بتائے۔ میں کہتے ہیں اگر چلے مجھ سے ملنے نہیں آتے ہو تو میں آپ کے پاس آتا ہوں، مجھے بلا لو۔ اپنے گھر میں کھانے کی ٹیبل پہ ایک پلیٹ ایک جگہ میرے لیے رکھ دو۔ بچے پوچھیں یہ کس کے لیے ہے تو آپ کہیں کہ ہمارے وقت کا امام موجود ہے، ہم نے اپنے وقت کے امام کے لیے یہ سیٹ چھوڑی ہے، آپ مجھے پکار کے دیکھو، میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ، چونکہ رش بہت زیادہ ہے، یہ آپ تھوڑی سی زیارت بھی کریں۔ رش بہت زیادہ ہے، اس میں آواز صحیح نہیں آتی، باہر بھی تلاوت کلام پاک ہو رہی ہے۔ تو آج شب جمعہ آپ سب مرحوم کی نیابت میں طواف کیا ہے، اور آپ سب کے لیے بہت دعائیں، پروردگار عالم آپ کو ایسے کئی شب جمعہ امیر کائنات کی زری میں گزارنا نصیب ہوں۔ تو انشاءاللہ پھر کسی ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ، اچھے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹس دیا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ یہ تھوڑی سی زیارت کر لیں۔ جا رہے ہیں ابھی اندر جا رہے ہیں۔ یہ سامنے سے تو میں نے کرائی ہے، لیکن یہ تھوڑی سی اور کر لیں۔ جتنی آنکھیں دیکھیں گی جتنی دیر، اتنی دیر آنکھیں پاکیزگی اور طہارت کی حالت میں ہوں گی،
پروردگار عالم یہ زیارت سب کو نصیب فرمائے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ آپ سب کو بہت سلام، دعائیں، اللہ حافظ۔